کائنات نے جب سمندر بنایا تو اس کے اندر طوفان بھی رکھے اور ساحل بھی، اور جو کشتی طوفان میں پھنس جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ساحل کہاں ہے، مگر ساحل وہی ہوتا ہے جہاں ہمیشہ تھا۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ طوفان میں آنکھیں ساحل کو دیکھنے کی بجائے لہروں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز میں بتانے والا ہوں وہ اس سوال کا جواب جو شاید تم کبھی کسی سے نہیں پوچھ سکے مگر دل میں ہمیشہ چلتا رہا۔ تم سخت مجبوری میں ہو، ہر طرف دیواریں کھڑی ہیں، پانی سر سے اوپر ہے، تم نے اللہ کو پکارا، گر گرائے، روئے، سجدوں میں آنسو بہائے اور پھر بھی مدد نہیں ہے، اور تم پوچھتے ہو کہ کیا اللہ سنتا نہیں، کیا میری آواز اوپر تک نہیں پہنچتی، کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ میری دعا قبول ہو۔ یہ سوال کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسے دل کی پکار ہے جو سچ میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ آج میں تمہیں وہ گہرے ترین راز بتاؤں گا جو اس لمحے کے پیچھے چھپے ہیں، اور سب سے گہرا راز آخر میں ہے جو شاید تم نے کبھی نہیں سوچا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو سوچو، جن کا مال گیا، اولاد گئی، صحت گئی، جسم پر زخم تھے، دوست چھوڑ گئے اور پھر بھی مدد نہیں آئی۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، روایت کے مطابق 18 سال تک وہ اسی حال میں رہے۔ 18 سال تک انہوں نے اللہ کو پکارا اور ظاہری طور پر مدد نہیں آئی، اور پھر جب اللہ نے جواب دیا تو وہ ایسا جواب تھا کہ پوری کائنات نے دیکھا۔ ان کی صحت واپس آئی، مال واپس آیا، اولاد واپس آئی، اور اللہ نے انہیں صابر لقب دیا۔ سوچو اگر مدد پہلے دن آ جاتی تو کیا یہ مقام ملتا؟ پہلا گہرا ترین راز یہ ہے کہ اللہ کی مدد میں جو تاخیر ہوتی ہے وہ تاخیر نہیں بلکہ تیاری ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اگر ابھی مدد آ گئی تو تم اس کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہو۔ وہ نعمت جو اللہ تمہارے لیے لانا چاہتا ہے اسے سنبھالنے کے لیے تمہارا ظرف ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا۔ وہ حل جو اللہ دینا چاہتا ہے اس کے لیے تمہارے اندر وہ صلاحیت ابھی پوری طرح نہیں بنی۔ جیسے کوئی کسان بیج بوتا ہے اور پھر بارش مانگتا ہے، مگر بارش اس وقت آتی ہے جب بیج اندر سے مضبوط ہو جائے۔ اگر بارش پہلے آ جائے تو بیج بہہ جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو پہلے مضبوط کرتا ہے، پھر نعمت دیتا ہے تاکہ وہ نعمت اسے توڑے نہیں بلکہ اسے اور اونچا کرے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی مدد میں جو وقت لگتا ہے وہ اللہ کی بے توجہی نہیں بلکہ اللہ کی اس محبت کی نشانی ہے جو بندے کو اس وقت دیتا ہے جب وہ اسے سنبھال سکے۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ دوسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ کی مدد آئی ہوتی ہے مگر وہ اس شکل میں نہیں ہوتی جس کی تم توقع کر رہے تھے، اور تم اسے پہچان نہیں پاتے۔ تم نے روزگار مانگا مگر ملا نہیں، مگر اسی وقت ایک دوست نے مدد کر دی۔ تم نے بیماری سے شفا مانگی مگر وہ نہیں ملی، مگر ایک ڈاکٹر اچانک مل گیا جس نے تشخیص کر دی۔ تم نے کوئی خاص رشتہ مانگا مگر نہیں ملا، مگر اسی دوران ایک بہتر راستہ کھلنا شروع ہوا۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اس دروازے سے نہیں آتی جسے تم دیکھ رہے ہو، وہ کبھی پیچھے سے آتی ہے، کبھی کسی انجان انسان کے ذریعے آتی ہے، کبھی کسی ایسے راستے سے آتی ہے جس سے تم نے خود بند سمجھا ہوا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہوئے صرف ایک دروازے کو مت دیکھو، کیونکہ اللہ کے پاس ایسے راستے ہیں جن کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ تیسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ مدد اس لیے روک لیتا ہے کیونکہ تمہاری دعا میں ابھی کوئی ایسی چیز ہے جو اسے پوری طرح قبول ہونے سے روک رہی ہے، اور وہ چیز گناہ بھی ہو سکتی ہے، حرام کمائی بھی ہو سکتی ہے، کسی کا دل دکھانا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ خود اس رکاوٹ کو پہچانے اور دور کرے، کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ گناہ دعا اور آسمان کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ یہ پردہ ہٹاؤ اور پھر دیکھو کہ دعا کتنی تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دعا قبول نہ ہو تو پہلے اپنے اعمال کو دیکھو، کیونکہ اکثر دعا کی راہ میں رکاوٹ باہر سے نہیں بلکہ خود انسان کے اندر سے ہوتی ہے۔ چوتھا اور سب سے گہرا ترین راز، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں اور جسے سمجھنے کے بعد زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ اللہ کی مدد نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ
اللہ تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے، اور قربت اسی وقت آتی ہے جب انسان مجبور ہو، جب ہر دروازہ بند ہو، جب کوئی اور سہارا نہ ہو، جو انسان آسانی میں ہو وہ اللہ کو اسی طرح یاد نہیں کرتا جیسے مجبوری میں کرتا ہے۔ اور اللہ یہ مجبوری اس لیے نہیں بھیجتا کہ تمہیں تکلیف دے، بلکہ اس لیے بھیجتا ہے کہ تم اس سے ملو، اس سے باتیں کرو، اس پر بھروسہ کرو، اس کے قریب ہو۔ اور وہ قربت جو مجبوری میں ملتی ہے وہ آسانی میں کبھی نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ یعنی اللہ جانتا تھا کہ مجبوری ہی وہ وقت ہے جب انسان سب سے زیادہ خلوص سے پکارتا ہے، اور اللہ یہی خلوص چاہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کبھی کبھی مدد اس لیے روک لیتا ہے تاکہ بندے کی پکار لمبی ہو، بندہ زیادہ دیر تک اللہ کے ساتھ رہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی پکار سننا پسند ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ پکار جلدی ختم نہ ہو۔ اور یہ سب سے گہری حقیقت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے تو انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، پھر بھی یہاں ہوں، مگر اللہ نے جو وقت مقرر کیا تھا جب وہ آیا تو صرف قید خانے کا دروازہ نہیں کھلا بلکہ مصر کی سلطنت کے دروازے بھی کھل گئے۔ تمہاری مجبوری بھی شاید اس قید خانے کی طرح ہے جس کے بعد مصر کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ صبر رکھو، دعا جاری رکھو، اللہ پر یقین رکھو، اور یاد رکھو کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ آئے گا ضرور، صرف اس کا وقت اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے ہیں تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، مگر جو سکون آج دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا، اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی چاہیے تو اس کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرو۔ ہمارے چینل سید سناز کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ ہمارا پیج فیس بک پہ بھی، ٹک ٹاک پہ بھی ضرور فالو کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر ایسی خوبصورت ویڈیو وقت پہ ملتی رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید سناز بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید سناز، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔